یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں ثنا ریاض۔ مذاکرہ سیریز میرا جہاں میں آج ہمارے مذاکرے کا موضوع ہے پانی کی کمی۔ سامعین، اس وقت دنیا کو، خاص طور پر پاکستان کو، مختلف سماجی، معاشرتی اور معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ پانی کی اہمیت سے ہم سب کسی نہ کسی حد تک واقف ہیں، کیونکہ پانی زندگی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کا شمار ان 17 ممالک میں 14ویں نمبر پر ہوتا ہے جو پانی کی کمی کے حوالے سے شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ قدرتی اور جغرافیائی لحاظ سے کیا سٹیٹس ہے پاکستان کا پانی کی صورتحال کے حوالے سے، اور اس سینیریو کو، اس موجودہ کنڈیشن کو، صورتحال کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ جو ایکسپرٹس آج موجود ہیں ان کا تعارف کرواتے چلوں۔ ہماری پہلی مہمان ہیں ڈاکٹر نصرت زہرا۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور جیوگرافی اور انوائرمنٹل سائنسز آپ کی فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہے، جسی یونیورسٹی فار ویمن میں آپ سرو کر رہی ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب بلال رضا، آپ جیوگرافر ہیں اور شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں۔ آپ دونوں کو ریڈیو پاکستان فیصل آباد آمد پر خوش آمدید کے۔ ڈاکٹر نصرت، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے سننے والوں کو آپ بتائیں کہ پانی کتنا اہم ہے ہمارے لیے، اور نیچر کا ایک بیلنس ہے، قدرتی ایک نظام ہے کہ اس میں ہر چیز میں توازن ایک موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح سے واٹر سائیکل کی صورت میں پانی کا بھی ایک نظام ہے کہ وہ نیچر میں کس طرح سے موجود ہے اور کس طرح سے بیلنس میں رہتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ ہمارے سننے والوں کی فہم کے لیے آپ بتائیے پانی کے اہمیت کے حوالے سے۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے آج کے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات چیت کرنے کے لیے انوائٹ کیا۔ جہاں تک پانی کی امپورٹنس کی بات ہے تو ہم سب کو پتا ہے کہ بیسک نیڈ ہے ہیومینٹی کی، سارے لیونگ آرگنیزمس کے لیے پانی کے بغیر تو زندگی ناممکن ہے۔ تو اسی وجہ سے پانی کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیشہ ہی ہم جب بھی دیکھتے ہیں بچپن سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، سب کو ہم پانی کی امپورٹنس ہمیشہ ہی پڑھاتے چلے آتے ہیں، گائیڈ کرتے آتے ہیں۔ اور واٹر سائیکل کا جو ایک سیٹ اپ ہے وہ بھی ایک نیچرل پروسیس ہے، رین فال کا ایک پراپر سائیکل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ٹیمپریچر، ہمارے جتنی بھی ایک اسٹرکچر ہے پراپر رین فال کا، پینیٹریشن کا، واٹر کا انڈر گراؤنڈ جانے کے لیے یا اس کی اسٹوریج کا، تو نیچرلی تو بڑا اچھا ایک قدرت نے نظام بنایا ہے پانی کو ری یوز کرنے کے لیے بھی، اور پانی کو ہر انسان تک پہنچانے کے لیے، لیونگ آرگنیزم تک پہنچانے کے لیے ریزروائرز ہیں نیچرل بہت سارے، پاکستان میں بھی، پوری دنیا میں۔ اس کے علاوہ جو ریورز کا سسٹم ہے ہمارا بنایا ہوا، تو یہ بھی اسی وجہ سے ہے، قدرت نے ایک نظام بنایا ہے تاکہ ہر انسان کے پاس، ہر جگہ پر رہنے والے لوگوں کے پاس، لیونگ آرگنیزمس کے پاس پانی پراپر طریقے سے پہنچ سکے۔ لیکن اب جیسے جیسے پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے، آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر بلڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اربن انفراسٹرکچر کی طرف ہم جا رہے ہیں، ملٹی سٹوری بلڈنگز بن رہی ہیں، اس سے ہمارا انوائرمنٹ کے اوپر بڑے انورس ایفیکٹس آ رہے ہیں، بڑے نیگیٹو امپیکٹ اس چیز کا بھی آ رہا ہے۔ پھر واٹر پرکولیشن کا جو ایشوز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ زیادہ ہوتے چلے گئے۔ جب ہم نے کنکریٹ کی بلڈنگز بنا لی، ہم نے روڈز بنا لی، ہم نے ایک پراپر نیٹ ورک بنا لیا اربن ایریاز میں، تو ہم نے کہیں نہ کہیں واٹر کے اس پورے سائیکل کو ڈسٹرب کر دیا۔ پھر ٹیمپریچر انکریز ہو رہا ہے جس طرح سے، اور اس کا بھی امپیکٹ ڈائریکٹلی سارے ہی نیچرل ریسورسز پہ بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ واٹر ایک لیکوڈ ہے تو اس کے اوپر ٹیمپریچر کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اوور کنزمپشن واٹر کی جو ہے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، تو جس کی وجہ سے ایشوز سارے ہی تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں یا لیس ڈیولپڈ ایریاز جو ہیں دنیا میں، ان میں بہت زیادہ ڈائریکٹلی ہم اس کے امپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم اس کو فیل کرنا شروع ہوئے، پچھلے 20-30 سالوں میں بہت زیادہ اس کے اوپر بات چیت ہونے لگی، انٹرنیشنل لیول پر بھی کمیونٹی میں ڈسکشنز ہونے لگی واٹر سیکیورٹی کے حوالے سے، واٹر اسکارسٹی کے حوالے سے، لیکن اس کو سیریس نہیں لیا گیا۔ اب کرنٹلی جو پچھلے 15 سال سے رپورٹس آ رہی ہیں پاکستان میں بھی یا انٹرنیشنل لیول پہ بھی، تو اب واٹر کا ایشو جو ہے وہ بہت زیادہ سیریس ہو گیا ہے، کیونکہ اب واٹر اویلیبلٹی اور خاص طور پر فریش واٹر اویلیبلٹی جو ہے نا وہ بہت مین ایک پرابلم ایک بن گیا ہمارے لیے، اور وہ بہت بڑا ایشو آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ نصرت، آپ نے بہت اچھی طریقے سے ہمیں بتایا کہ واٹر نیچر میں کس طرح سے بیلنس ہو رہا ہے، اور کیا جو کی ریزنس ہیں، وجوہات ہیں، اس میں ریپڈ پاپولیشن گروتھ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، پور ایگریکلچر پریکٹسز، واٹر مس مینجمنٹ ہے، ان ایفیشینٹ انفراسٹرکچر ہے، اور واٹر پولوشن بھی ایک میجر فیکٹر ہے۔ بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو بلال صاحب سے جاننا چاہوں گے کہ سر ساری جو اس وقت سچویشن اور سارے جو ریزنس ہیں پانی کی شارٹیج جس کی وجہ سے ہم فیس کر رہے ہیں، پاکستان اس وقت کہاں اسٹینڈ کرتا ہے
ایگزسٹنگ سینیریو پاکستان میں اس وقت کیا ہے؟ اسٹارٹ میں آپ نے اس کو ایکسپلین کیا کہ پاکستان جو ہائی رسک کنٹریز ہیں آؤٹ آف 17 ہم 14 نمبر پہ اس ٹائم لائک کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. پانی کی کمی کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس ٹائم پوری دنیا یونیورس میں کسی ایک سیارے پر صرف کیا چیز فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں, پانی ڈھونڈ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں پر پانی مل جائے تو ہم وہاں پر واٹر باٹل ملنے کے ساتھ ہی ڈیفینیٹلی وہاں پر کوئی اور زندگی کا وجود لازمی طور پہ ہوگا. تو اگر ہم پاکستان میں کرنٹ سینیریو میں بات کریں تو ہم لوگ ڈیلی بیسس پر لاکھوں کیوسک ٹن جو فریش واٹر ہے وہ عربین سی میں ہم گرا دیتے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. سیم لائک ایسے ہی ہے, ہمارے گھر میں 10 منٹ پانی ایکسٹرا یوز ہو جائے تو ہمیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, لیکن کنٹری وائڈ اگر دیکھا جائے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اس میں ہمارے پولیٹیکل فیکٹرز بھی شامل ہیں, اس میں ہمارے کلائمیٹک جو چینجز آ رہی ہیں وہ بھی شامل ہیں. ان ساری چیزوں کو ہمیں کنسیڈر کر کے تو ہمیں ساری چیزیں کنسائز فارم میں لے کے آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پانی کو سٹور کر سکیں آنے والے ٹائم میں. اگر ہم کنٹریز جو اس ٹائم دنیا کی فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں اگر ہم ان کی طرف جائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم ان سے بہت زیادہ پیچھے ہیں. انڈر واٹر چینل ہیں سارے پانی کو سٹور کرنے کے, پاکستان میں نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام سٹارٹ ہوا تھا جو مجھے دیکھ کر بڑی خوشی بھی ہوئی ایز اے جیوگرافر. لاہور میں ایک پروگرام سٹارٹ ہوا جو کہ امریکہ کی طرز پہ ایک سسٹم ہم نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. وہ سسٹم یہ تھا کہ امریکہ میں اگر پانی کا ایک فریش واٹر کا ایک سنگل ڈراپ بھی وہ آسمان سے زمین پہ گرتا ہے تو وہ سیدھا ان کے ڈیم میں جا رہا ہوتا ہے یا جہاں پہ پانی سٹور ہو رہا ہوتا ہے. تو لاہور میں اس طرح کا ایک سیٹ اپ ضرور لانچ ہوا جس میں پانی کو ہم فریش واٹر کو سٹور کر سکتے ہیں اور پھر یہ جو ہمارا پانی ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے ہم یوزیبل بنا سکتے ہیں. ایگریکلچر کی بات کریں تو اس میں ہم بہت زیادہ فارم میں ایگریکلچر کو دوبارہ سے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں تو ہم دیکھیں ہمارا جو اریگیشن سسٹم تھا, پاکستان کے نہری نظام کو بہترین نہری نظام کہا جاتا تو جی کہا جاتا تھا. اس ٹائم نہریں کبھی بند نہیں ہوتی تھیں تو جو کاشتکار تھے ان کے لیے بڑی سہولتیں تھیں. لیکن اب ہم دیکھیں تو اب روٹین کے ساتھ پانی بند ہوتا ہے اور بہت سارے فارمر جو ہیں وہ اس وجہ سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں ہمیں واٹر چینل کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اگر ہم پاکستان میں واٹر فلو کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی نارتھ سے ساؤتھ کی طرف پانی فلو کر رہا ہوتا ہے. اس سے ہر سال دیکھیں ہم لوگ سفر کر رہے ہیں. ابھی لاسٹ ایئر جو فلڈ ہے وہ ڈیفینیٹلی اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس واٹر مینجمنٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اگر ہم نارتھ میں کوئی چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانا شروع کر دیں اس کے بعد پھر ساؤتھ میں اس طرح کوئی سسٹم لانچ کریں جس میں ہمارے جو صوبے ہیں ان کو بھی سیکورٹی ہو اور پولیٹیکل اس کے ساتھ انارکی بھی نہ آئے, تو اگر ہم اس میں ساؤتھ میں جا کے کچھ ڈیمز یا کچھ بند اس طرح کے بنانے شروع کر دیں تو ڈیفینیٹلی ہم پانی کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج بھی کر سکتے ہیں, سٹور بھی کر سکتے ہیں اور فیوچر میں آنے والی اپنی جو نسلیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جا سکتے ہیں. بلال صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. میڈم نصرت آپ سے بھی چاہوں گی آپ اس میں ایڈ کریں کہ جیسے لاسٹ ایئر کے سیلاب کا ذکر کیا, یہ سب کلائمیٹک چینجز ہیں جن کے ریزلٹس ہم فیس کر رہے ہیں کہ ریپڈ میلٹنگ ہے گلیشیئرس کی, وہ بھی ظاہر ہے کہ فلڈنگ میں تبدیل ہوتی ہے اور اس کے بعد جو بارشیں ہیں اور وہ بارشوں کا پانی سیلاب کی صورت میں جس وقت ہم فیس کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہم اس صورت میں اٹھاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی واٹر باڈیز نہیں ہے, کوئی ایسے چینلز نہیں ہے, کوئی ایسے ریزروائرز نہیں ہے جہاں ہم اس پانی کو سٹور کر سکیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ واٹر مینجمنٹ اور مس مینجمنٹ کا کیا بیسک کانسیپٹ ہے اور اس کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے؟ اچھا, اس میں میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اب اگر نارمل ہمارے لسنرز جو ہیں وہ جب بھی سنیں گے تو وہ تو یہی سمجھیں گے کہ اتنے ریورز ہیں ہمارے پاس واٹر سٹوریج بھی ہے, نردرن ایریاز میں ہمارے پاس گلیشیئرز بھی ہیں, سارا کچھ ہے, تو اس کے باوجود ہم کیوں اتنا شور مچاتے ہیں کہ پاکستان میں واٹر کا کرائسس ہے, اویلیبلٹی نہیں ہے, فریش واٹر کے ریسورسز اتنے زیادہ اویلیبل ہیں. بٹ پرابلم پھر وہیں پہ ہے کہ ہمارا ایشو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بیلنس کا ہے. آپ کی ڈیمانڈ ڈے بائی ڈے انکریز کرتی جا رہی ہے, آپ کے پاس سپلائی کے لیے پراپر انفراسٹرکچر نہیں ہے, پراپر ایک مینجمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس کہ کہاں پر کتنا ریکوائرڈ ہے اماؤنٹ آف واٹر, اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے. اور سب سے بڑی چیز اس میں ڈیمانڈ اور سپلائی بیلنس میں جو سب سے امپورٹنٹ اور مینجمنٹ کی جہاں پہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ اس کے مینجمنٹ کے لیے بھی ایریاز ہیں ہمارے ڈفرینٹ. ڈومیسٹک واٹر مینجمنٹ کی بات کریں وہ ایک سیپریٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, الگ طرح سے اس کے اوپر ٹریننگز کی ضرورت ہے, الگ کنزرویشن کی ضرورت ہے ہمیں. کمرشل لیول پہ ریکوائرمنٹس بھی ڈفرینٹ ہیں اور سپلائی کا سٹرکچر بھی ڈفرینٹ ہونا چاہیے جو ابھی ہمارے پاس پراپرلی اس کو مینیج نہیں کیا جاتا, اور خاص طور پر اربن ایریاز میں. اور اسی طرح سے پورے نیشنل واٹر کنزرویشن کے جو پیٹرنز ہیں وہ بھی پراپر طریقے سے سیٹ ہونے چاہیے. اب یہاں مین پرابلم کیا ہے کہ ایک تو ارریگولر پیٹرنز ہیں واٹر اویلیبلٹی کے, کہ جب آپ کو پانی ضرورت ہے اس ٹائم پر پانی کی پراپر مقدار اویلیبل نہیں ہوتی ہے. اریگیشن کے لیے جب ریکوائرڈ ہے پانی تو اس ٹائم پر پانی نہیں موجود ہے, ادروائز یہاں پر فلڈنگ بھی ہے, فلڈنگ کے ایشوز بھی ہیں.
رین فالس کے بھی سائیکل چینج ہو رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم ایک دم موسم میں ابرپٹ چینجز آئے, کبھی بھی ہم نے ایکسپیرینس نہیں کیا تھا کہ مئی کے اینڈ پہ اور جون کا سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس قدر ویدر جو ہے وہ اس قدر چینج ہو جائے گا, تو پاسبل نہیں تھا. پچھلے 15-20 سالوں میں اگر دیکھیں تو ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا گیا. تو یہ سارا کلائمیٹ چینج ہے اور اس کو اکارڈنگلی مینیج کرنے کی ضرورت ہے کہ رین فال ہو رہی ہے تو ہارویسٹ کیسے کرنا ہے رین واٹر کو, اس کو اسٹور کس طرح سے کرنا ہے, اور ری یوز ہم اریگیشن کے لیے کر سکتے ہیں, ہم ڈومیسٹک پرپز کے لیے بھی اس کو ری یوز کر سکتے ہیں. صرف اسٹوریج کو امپروو کرنے کی بات ہے اور اس کو زیادہ بیٹر بنانے کی بات ہے. اس سارا رین سائیکل جو ہے اس کے اوپر پراپر اسٹڈی کر کے کتنا اماؤنٹ آف واٹر اویلیبل ہے, کہاں پر اس کو یوز کیا جائے گا. اور بہت ساری پالیسیز تو بنی ہوئی ہیں. 2009 میں بھی نیشنل واٹر پالیسی آئی, ٹھیک ہے, 2018 میں اس کو ریوائز کیا گیا, اور اس کے علاوہ بھی ملٹیپل ٹائمز پر ڈفرینٹ گورنمنٹس نے کام کافی کیا ہے, لیکن امپلیمنٹیشن مین پرابلم ہے. جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی ان پالیسیز کی, ان سارے جو پیپر ورک ہوا ہوا ہے اس کی, اس وقت تک مینجمنٹ جو ہے وہ پراپرلی نہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور ہم انوائرمنٹل ایشوز پہ ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ پالیسیز بن رہی ہیں کسی نہ کسی حد تک. افیکٹو پالیسی میکنگ اور بات ہے اور پالیسی میکنگ اور بات ہے. نیڈ بیسڈ پالیسیز ایک تو بننا وقت کی ضرورت ہے کہ جو اس وقت ہماری ضرورت ہے اس کے حساب سے ہماری پالیسیز میں بھی ایک فلیکسیبلٹی ہو کہ ہم کچھ اس میں چینج لے کر آ سکیں. اور پھر سب سے بڑی بات امپلیمنٹیشن کی ہے. جہاں پر امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ریزلٹس ہمیں اس طرح سے نہیں ملتے. بلال صاحب, میڈم نے بات کی واٹر ری یوز کی اور کس طرح سے ہم واٹر کو دوبارہ سے یوز کر سکتے ہیں اور رین واٹر کو بھی یوز کر سکتے ہیں, کس طرح سے اس کی مینجمنٹ کر سکتے ہیں. ڈومیسٹک یوزیج ہے واٹر کا اور مس یوزیج ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلی لائف میں ہم اپنے گھروں میں اکثر دیکھتے ہیں کہ ٹیپ اوپن ہے اور بس پانی چل رہا ہے, اور جو کام ایک گلاس پانی سے ہونا ہے وہ ایک بالٹی پانی سے لیا جاتا ہے, اور ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے بے تحاشا پانی بہاتے ہیں, اپنی گاڑیاں دھونے کے لیے ہم بہت سا پانی ضائع کرتے ہیں. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت ایک تعلیمی ادارے سے بھی وابستہ ہیں اور اسٹوڈینٹس کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن میں ہوتے ہیں, کہ کس لیول کی اویئرنیس جو ہے اور کہاں سے یہ اویئرنیس سٹارٹ ہو اور کس طرح سے ہم اپنے رویوں میں یہ تبدیلی لے کر آئیں کہ پانی کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کریں. فریش واٹر اور گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی لو ہوتا جا رہا ہے دن بدن, اسپیشلی اگر ہم فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں تو مسائل اور بھی زیادہ سنگین ہے کہ پینے کا صاف پانی اویلیبل نہیں ہے اور واٹر ٹیبل جو ہے وہ بھی لو ہو رہا ہے. کیا کہیں گے میم اس پر؟ تو میں سب سے پہلے تو ریڈیو پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو چیز سامعین کو بتانا چاہ رہا ہوں نا, وچ از دا موسٹ الارمنگ تھنگ دنیا میں اس ٹائم, اراؤنڈ اباؤٹ 71 پوائنٹ سم تھنگ جو وہ واٹر ہے اور باقی ہماری ارتھ ہے یعنی خشک زمین ہے. اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں اس میں سے فریش واٹر کی, تو وہ اس کا صرف 3% ہے. صرف پینے کے قابل جو پانی ہے وہ 3% ہے. اگر ہم اس 3% کی سیگریگیشن کریں تو اس میں جو 60% ہے وہ آئس برگ گلیشیئرز کی فارم میں ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو 40% بچتا ہے وہ ہمارے پینے کے لیے اور جو انڈر واٹر ہے اس کی بات کر رہے ہیں. تو اگر لوگوں کو آج یہ میسیج سن کر بھی یہ اویئرنیس نہیں آ رہی کہ ہمارے پاس تو پہلے ہی جو پانی ہے پینے کے قابل, فریش واٹر یا استعمال کرنے قابل, وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ہم لوگ اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں. گاڑی واش کروانے چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں, جہاں پہ کوئی ٹیپ اوپن ہے تو وہ اوپن ہے, اس کو بند کرنے کی کسی کو توفیق ہی نہیں ہے, کسی کو یہ پریشانی نہیں ہے. ہم اگر ڈراؤٹس کی طرف بات کریں تو آپ دیکھیں اس ٹائم ساؤتھ افریقہ کی کیا حالات ہیں, عرب کنٹریز میں کیا حالات چل رہے ہیں اس ٹائم. جو سعودی عربیہ کے اندر ہم بات کریں تو سعودی عربیہ کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ سمندر کا پانی فلٹر کر کے جو ان کا ڈرینیج کا واٹر ہے وہ فلٹر کر کے اس کو پینے کے قابل بنا رہے ہیں. تو ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا آنے والے ٹائم میں, اور پاکستان میں تو اسپیشلی ہم پاکستان کی بات کر رہے تھے تو پاکستان میں تو اسپیشلی اب اس پہ ہمیں فوکس رکھنے کی ضرورت ہے. سیکنڈ, ہم نے یہ بات کی کہ پاکستان میں ہمیں اس اویئرنیس کو اسپریڈ کرنے کے لیے ارجنٹلی کن چیزوں کی ضرورت ہے. یہ ایڈ کرنے سے پہلے میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, امریکہ کی ترقی کا راز کیا تھا. جب ہم ان کے ریولوشنری لیڈر ابراہیم لنکن کی بات کرتے ہیں تو جب وہ آیا تو امریکہ میں بیابان جنگل اور سمندروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پہ قحط سالی تھی, وہاں پہ خشک سالی تھی. اس نے اپنی قوم کو آگے جو میسیج دیا وہ ایک میسیج تھا کہ آپ ڈیم بنانا شروع کریں. تو ترقی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے ڈیم بنانا شروع کیے. جب ان کے جو گلیشیئر سے وہ میلٹ ہونا شروع ہوئے, پانی آنا شروع ہوا, تو وہ پانی سمندر میں نہیں گیا, وہ پانی ان کے پاس سیو ہونا شروع ہو گیا, جس سے امریکہ ترقی کی راہ پہ
چل پڑا. تو یہ سیم سنیریو ہمیں اپنانے ہوں گے, ایٹیچیوڈس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اوور آل ایز اے نیشن, اور ایز این انڈیویجول ہمیں اپنے ایٹیچیوڈس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس پر بینگ این ایجوکیشنسٹ, میں جو آپ کے پلیٹ فارم سے کسی کے ساتھ کوئی پرومس کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم آج سے اپنے اداروں میں پانی پر اسپیشل جو ہوں گی اویئرنیس کمپین سٹارٹ کرواتے ہیں, بلکہ ہم اس کو انشاءاللہ میرا آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ ہم اس کو تھیم آف دا ویک کے طور پہ لے کے چلیں گے. یعنی ہم اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں ہر ویک ایک تھیم دیتے ہیں بچوں کو جس پر بچے کام کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے انسٹیٹیوٹس میں, اپنے ڈپارٹمنٹس میں جو ہماری اپروچ میں ہیں, وہاں پر یہ کیمپین بڑے اچھے طریقے سے سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپنی جو کمیونٹی ہے, اسپیشلی ایجوکیشنسٹ ہیں, ان کو اس کیمپین میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر ہم سوشل میڈیا کیمپین, جو بہت کم ریسورسز کے ساتھ ہم بڑے ہائی لیول پہ اپنی آواز گورنمنٹ تک پہنچا سکتے ہیں, وہ ہمیں سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہمیں گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ سے دنیا میں اس ٹائم واٹر کرائسس جو آ رہے ہیں, لائک وائز ہمارے گھروں میں اے سی چلنا شروع ہو گئے ہیں. مطلب آج سے 20 سال پہلے یہ اے سی اتنی ہائی لیول پہ نہیں چلتے تھے, لیکن اب ایسا ہے کہ اے سی کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے, پھر ہماری پولوشن کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے, پھر ہماری اوزون لیئر ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہمارے جو اوور آل ورلڈ دیکھا جائے تو ورلڈ میں جو گلیشیئرز ہیں وہ میلٹ ہونا شروع ہوئے ہیں. جب یہ سارا کچھ ہوگا تو الٹیمیٹلی گلوبل وارمنگ بڑھے گی اور پانی جو فریش واٹر ہے وہ سارے کا سارا اوشینز میں جانا شروب ہو جاتا ہے. تو گلوبل وارمنگ بات یہاں پہ ضرور ہمارے سامعین سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو سی واٹر ہے وہ ہمارے کسی کام وہ ہمارے نہیں آ سکتا. پانی جب تک سمندر میں نہیں گرتا اس سے پیچھے آپ اس کو استعمال میں اپنے لے کر آ سکتے ہیں, لیکن جس وقت وہ سمندر میں گر گیا تو وہ ویسٹ ہو گیا وہ پانی. اس کے لیے پھر ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ کر کے دوبارہ اسے یوزیبل بنا سکتے ہیں, ادروائز وہ فی الوقت ہمارے کام کا نہیں ہوتا. تو گلوبل وارمنگ کم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اینڈ پہ مطلب انڈیویجولی ہم دیکھیں کہ جس اسٹیپ کو ہم فالو کر سکتے ہیں, کم سے کم چیزوں کو یوز کریں جس کے ساتھ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. کنٹریز میں جہاں پہ اب دیکھیں کوئلے کا بے دریغ استعمال ہے, ڈیفینیٹلی گلوبل وارمنگ میں ایک اضافہ ہو رہا ہے. پھر ہمارے یہاں فارسٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے, جس کو جرمن سائنٹسٹ جو ہیں وہ گرین گولڈ بولتے ہیں, وہ پاکستان میں فارسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں. ایک کنٹری میں اس کا جو کم از کم جو ایک پورشن ہے وہ 30% آؤٹ باؤٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہمارے جو فارسٹ ہیں وہ 2.something کے راؤنڈ باؤٹ اس ٹائم چل رہے ہیں. فارسٹ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا جو ریورس واٹر ہیں وہ ہمارے سیو بھی ہوں, اور یہ جو اتنے ہر سال فلڈز آتے ہیں ہم اس پانی کو سیو کریں. تو اس ٹائم ہمیں سوشل میڈیا کمپین بہت زیادہ ایکٹیولی لانچ کرنے کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کے لیول پر بھی اور پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی. جی میڈم, بلال صاحب نے جس طرح ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے ہم اپنی یہ پریکٹسز جو ہیں ان کو چینج کر سکتے ہیں. جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس ہیں ان کی بات کرنا چاہوں گی. اس میں گول نمبر 6 جو ہے وہ یہی ہے کہ انشورنگ اویلیبلٹی آف سسٹینیبل مینجمنٹ آف واٹر فار آل. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری پالیسی میکنگ جو ہے یا ہماری جو پالیسی میکرز ہیں ان کو کیا اسٹیپس جو ہیں وہ وار فوٹنگ پہ آپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ پرپوز کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, اسپیشلی جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, اس میں ظاہر ہے فیکلٹی ہائیلی کوالیفائڈ ہوتی ہے اور ریسرچ کے بھی مواقع موجود ہوتے ہیں, کس طرح سے ان کو ایکسپرٹس کو آن بورڈ لے کر افیکٹو پالیسی میکنگ کی جا سکتی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں وہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. ان گولز میں واٹر سیکیورٹی کے اوپر بہت سیریس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, سیمینارز ہیں کافی حد تک, اینولی بہت سارے ایسے کورسز کروائے جا رہے ہیں واٹر کنزرویشن سے ریلیٹڈ کہ جو بہت زیادہ ضروری ہے ان کو لرن کرنا, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا, بٹ اس میں اسٹل امپلیمنٹیشن بہت بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے. ہماری کمیونٹی میں خاص طور پر میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ اسکولوں میں اور ہائر ایجوکیشن لیول پہ آل جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں کسی بھی لیول پہ, وہاں کورس آؤٹ لائن کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے. بلکہ ابھی ریسنٹلی ہمیں HEC کی طرف سے ہماری یونیورسٹیز کو یہ مراسلہ بھیجا گیا ہے کہ آپ کی جتنی بھی کورس آؤٹ لائنز ہیں ان کو الائن کیا جائے اکارڈنگ ٹو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول. صرف یہ گول 6 نہیں بلکہ جتنے بھی سارے ان کے گولز ہیں اس کے اکارڈنگلی ہم نے ان کو الائن کر کے اور ری اپروو کرا کے اپنے جتنے بھی ہمارے اب پروگرامز ہیں اب انشاءاللہ نیکسٹ سیمسٹر سے تو انشور کیا جائے گا کہ اس کے حساب سے ہی پڑھایا جائے. اور صرف یہ ہمارے ایک انسٹیٹیوٹ میں نہیں بلکہ پورے پاکستان کے یونیورسٹیز کو یہ HEC کی طرف سے فارورڈ کیا گیا ہے, مینڈیٹ دیا گیا ہے اور یہ مراسلہ بھیجا گیا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے اویئرنیس تو پھیلا سکیں گے ہم ہماری کمیونٹی کو کافی حد تک. اب جس طرح سے دیکھیں آپ ملٹیپل ٹائمز آپ نے پروگرامز کیے ہیں اور انوائرمنٹ کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے ٹیلی ویژن پہ یا باقی جتنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں, کافی حد تک کمپینز وہاں پہ کی جا رہی ہوتی ہیں. پرابلم صرف ہم نے ان چیزوں کو سیریسلی لرن کرنا ہے, ان کو کنسیڈر کرنا ہے. ڈومیسٹک لیول پہ ہر انسان کو
اس کو دیکھنا چاہیے. جہاں پہ ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں تو اس کا پراپر ایک پورشن ہمیں ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹری پلانٹیشن ہونی چاہیے, اس میں زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن ہوگی تو ٹیمپریچر کو کنٹرول کیا جا سکے گا, جس سے ہمیں واٹر کی کنزمپشن کم ہوگی کمپیریٹیولی. اس کے علاوہ جو ہمارے گھروں میں خاص طور پر بہت زیادہ پانی جو ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو ری یوز نہیں کیا جا رہا ہوتا, تو ایسی پالیسیز ہونی چاہیے اور امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے کہ ان کو ری یوز کیا جائے اس واٹر کو. اور سب سے بڑی بات, جو میں ایک ریسرچ کنڈکٹ کر رہی تھی واٹر سے ریلیٹڈ اپنی, تو اس میں نے دیکھا کہ ہمارا کوئی یہاں پر کوئی اس طرح کا اسٹرکچر نہیں ہے ہماری سوسائٹیز میں کہ آپ پانی گراؤنڈ واٹر جو جتنا بھی ہم اس کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی پارٹیکولر ہمارے پاس اسکیل نہیں ہوتا, کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا گراؤنڈ واٹر ایکسٹریکٹ کرنا ہے, اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے. اس کے اوپر کوئی بلنگ کا ہمارا جو پروسیس ہے یا کرائٹیریا ہے اس میں ہمارے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے. ہم ایکسیسو واٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں, اپنی مرضی سے ایکسٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے کہیں ایک پمپ لگا ہوا ہے تو 4-4-5-5 بھی مختلف ایریاز میں لوگوں نے اس طرح سے بور کروائے ہوئے ہیں اور گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ ایکسٹریکشن ہو رہی ہے, ان لمیٹڈ ایکسٹریکشن ہو رہی ہے اور ہمیں اس کا کچھ معلوم نہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے جب اویلیبل نہیں ہوتا پانی تو اس کو پھر تھوڑا اور ڈیپ کر دیتے ہیں بور کو, اس کو ہم کی ریچارج نہیں کر رہے پانی. تو جب تک پراپرلی واٹر ریچارج نہیں ہوگا تو اس کو ایکسٹریکشن ہوتی رہے گی تو وہ ویسٹ ہو جائے گا اور مینجمنٹ کا ایشو وہیں کا وہیں رہے گا. جتنا بھی ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں گائیڈ لائنس دے دیں, پرووائڈ کر دیں, جب تک فیمیلز کو آپ گائیڈ نہیں کریں گے, جب تک ہاؤس ہولڈ میں آپ اس بات کو سیریسلی کنوے نہیں کریں گے, فیملیز کو نہیں بتائیں گے, خواتین کو خاص طور پر ٹریننگ نہیں ہوگی کہ کتنا پانی ایکسٹریکٹ کرنا ہے, گھر میں جو ڈومیسٹک آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ کتنا ویسٹ کرنا ہے واٹر, ٹھیک ہے, اس کو کس طرح سے ری یوز کرنے کے قابل بنانا ہے, اس کو اسٹور کرنا ہے کس طرح سے. ویسٹ واٹر کو بھی ایون آپ اسٹور کر کے آپ اریگیشن کے لیے آپ اپنے گھر کے باہر پلانٹیشن کر لیں, آپ کچن گارڈننگ کر لیں, کہیں نہ کہیں اس کو ری یوز کر لیں. جب تک ہماری فیمیلز کو آن بورڈ نہیں لیں گے اور ان کو ہم نہیں سکھائیں گے یہ ساری چیزیں تو یہ بہت زیادہ مشکل ہے. پالیسیز بہت اچھی ہیں. ابھی ریسنٹلی پچھلے سال ہی واٹر کنزرویشن اسٹریٹجی پہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور کافی زیادہ انہوں نے واٹر کنزرویشن اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے کے اوپر بات کی ہے. بلال صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ لیول پر ہمیں اپنی پالیسیز کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. لائک پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو میجر کانفلکٹ ہے وہ کشمیر ایشو ہے. اور کشمیر ایشو کیوں ہے؟ صرف پانی کی وجہ سے, کیونکہ جو ہمارے پاکستان کے اندر میجر واٹر چینلز ہیں وہ سارے کے سارے کشمیر سے ہو کر, اور اسی طرح انڈیا میں بھی ادھر سے ہی جا رہے ہیں اور ہمارے پاس بھی وہیں سے آ رہے ہیں. تو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو پاکستان کو جو دریا ملے تھے اس پر بھی اب انڈیا نے ڈیم بنا لیے ہوئے ہیں, کیونکہ واٹر کرائسس اب پوری دنیا کا ایک ایشو ہے, یہ پاکستان یا انڈیا کا ایک ایشو نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں زیادہ اس لیے ہو گیا کیونکہ پوری دنیا کی جو 90% پاپولیشن ہے وہ ایشیا میں بیٹھی ہوئی ہے, لائک چائنا, انڈیا, پاکستان, ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو ہمیں اوور آل پوری دنیا کو اس میں شامل کر کے UNO کے پاس جا کے کسی طریقے سے ہمیں جو انڈیا ہمارے پانی پر ڈیم بنا رہا ہے پولیٹیکلی بھی چیزوں کو وہ ہمیں ختم کروانے کی ضرورت ہے. I just want to add something کہ دیکھیں جب ہمارے پاس واٹر کنزرویشن کی اسٹریٹجیز نہیں ہوں گی, امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, تو ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا کے جب ہم بات کرتے ہیں نا انٹرنیشنل فورمز پہ, تو آگے سے ہمیں رسپانس تو یہی ملتا ہے کہ واٹر از ڈائریکٹلی گوئنگ ٹو عربین سی اور وہ ویسٹ ہو رہا ہے. تو جب آپ اس کو یوٹیلائز پراپرلی نہیں کر پا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اگر اس کو ویسٹ ہی کرنا ہے تو وہ کوئی اور اس کو پازیٹیولی یوز کر لے. تو یہ اس طرح کے ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جب اس پہ بات ہو رہی ہو مختلف سیمینارز میں, اور ایون ہمارے جو ایجوکیشنسٹ بھی جاتے ہیں اور وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ملتے ہیں تو یہ سارے ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ واٹر کی کنزرویشن اور اریگیشن کے پیٹرنس کو چینج کر لینا. آپ دیکھیں ہمارا نہری نظام بہت اچھا تھا, اب اتنے ایشوز ہمیں آ رہے ہیں لیکن ہم نے اس سے سیکھا کچھ بھی نہیں. ہمارا واٹر جو ہے اس کو اس کی یوٹیلائزیشن پراپر نہیں ہو رہی, ڈرپ اریگیشن کی طرف آنا چاہیے. اور اس طرح کی آپ کلٹیویشن کے پیٹرنس کو تھوڑا سا چینج کر لیں, اکارڈنگلی پاپولیشن کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیا جائے تو یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. پھر انفراسٹرکچر بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر اربن ایریاز میں خاص طور پر جب مینجمنٹ پراپر نہیں ہوگی تو تھوڑے سے ہمارے جو بیہیویئر ہے اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کنزرویشن کی ضرورت ہے, اور کنزرویشن ہے ہی وائز یوز آف ریسورسز کہ کس طرح سے آپ نے اپنے جو موجودہ وسائل ہیں ان کو عقل مندی سے استعمال کرنا ہے اور اپنے لیے ان کو پریزرو بھی کرنا ہے. اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں پانی سمیت دیگر تمام وسائل کو بڑی عقل مندی سے استعمال کرنا ہے تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں بھی ان قدرتی نعمتوں کو استعمال کر سکیں. بلال صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور ڈاکٹر نصرت آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین, پانی کی کمی پاکستان کی ترقی اور معاشی گروتھ ہے اس کے لیے ایک سیریس تھریٹ ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال جو کی تو رہی تو 2025 تک پانی کی کمی کے خطرات شدید تر ہوں گے.
ہمیں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے واٹر ریزروائرز بڑھانے ہوں گے جیسے ہمارے ایکسپرٹس نے بھی کہا, اور اس حوالے سے جو کام ہے وہ ہمیں آج سے بلکہ ابھی سے ہی کرنا ہے. اپنی عادات و اطوار پر بھی نظر ثانی کریں اور واٹر ویسٹیج جو ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے, جو ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہے, اس کو اوائڈ کریں تاکہ ہم پانی کے شدید بحران سے بچ سکیں. اس کے ساتھ ہی ثنا ریاض کو ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.